السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور نبوت سے پہلے کے کچھ حالات دیکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے اور قبیلہ قریش اس وقت پورے عرب میں سب سے معزز قبیلہ تھا۔ آپ کا خاندان ہاشمی خاندان تھا۔ والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں موسم بہار میں پیدا ہوئے اور یہ پیر کی صبح تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ربیع الاول کی 9 اور کچھ کے مطابق 12 تاریخ تھی، اور یہ سال وہی تھا جس میں ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا، جس کے بارے میں سورہ فیل میں ذکر ہے۔ اوکے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد چونکہ آپ کی وفات سے پہلے فوت ہو گئے تھے، تو جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کے دادا یعنی عبد المطلب کے پاس خوشخبری بھیجی۔ وہ بہت خوش ہوئے، آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کے دعا کی، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس توقع پہ کہ آپ کی تعریف کی جائے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا، محمد جس کی تعریف کی جائے۔ اور پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ، ختنہ اور لوگوں کی دعوت کی۔ اور اس کے علاوہ رضاعت کے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے آپ کو ابو لہب کی ایک لونڈی ثویبہ تھی، اس نے آپ کو دودھ پلایا، اور اس نے یعنی جو ثویبہ تھی اس نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا ہوا تھا۔ تو یہ جو حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، یہ چچا بھی تھے، اور پھر اس کے بعد دودھ پینے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی بن گئے تھے۔ پھر عرب میں ایک دستور تھا کہ عرب کے جو شہری باشندے تھے وہ اپنے بچوں کو شہر کی بیماریوں سے بچانے کے لیے، انہیں مضبوط بنانے کے لیے جو دیہات وغیرہ تھے وہاں پہ عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے، اور اسی دستور کے مطابق عبد المطلب کو بھی تلاش تھی کہ کوئی دودھ پلانے والی دایا جو ہے وہ مل جائے۔ تو ادھر سے دوسری جانب یہ تھا کہ بنو سعد ایک قبیلہ تھا، اس کی کچھ عورتیں جو تھی وہ مکہ میں بچے لینے کے لیے آئی، اور ان عورتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پیش کیا گیا، لیکن جب انہیں پتہ چلتا کہ یہ تو یتیم ہے تو آپ کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہر ایک کو یہی تھا کہ اگر کوئی پیچھے باپ ہو، کوئی بھی ہو اس طرح سے، تو وہ اپنا فائدہ بھی چاہتی تھی۔ تو جب آپ کو یتیم دیکھا تو سب انکار کر دیتی۔ ایک خاتون حلیمہ جن کا نام آتا ہے، وہ جب آئی نا تو ان کو کوئی بچہ نہیں ملا، تو جب انہوں نے کہا کہ اب تو کوئی بچہ نہیں ہے سوائے اس سے کہ 3 بچے کے، تو اپنے شوہر کو کہا کہ بجائے اس کے اب ہم خالی واپس جائیں تو ہم اسی یتیم بچے کو لے جاتے ہیں، لہٰذا انہوں نے مجبوراً اس کو لے لیا۔ مگر جب لے لیا تو ان پہ خوش قسمتی کا ایک ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کے کچھ مناظر ہم دیکھتے ہیں۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ جب وہ مکہ آئی تھی تو قحط سالی کا دور تھا، اور ان کے پاس جو تھی یہ گدھی تھی، اور وہ بہت کمزور اور دبلی سی تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ جو قافلہ تھا اس پورے قافلے میں سب سے سست جو چل رہی تھی وہ ہماری گدھی تھی، اور ایک اونٹنی بھی تھی لیکن وہ کچھ دودھ نہیں دیتی تھی۔ ان کا اپنا بچہ بھوک کی وجہ سے کہتی ہیں کہ پوری پوری رات روتا رہتا، نہ خود سوتا نہ سونے دیتا، لیکن کہتی ہیں کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئی اور گود میں رکھا تو کہتی ہیں کہ میرے سینے دودھ سے بھر گئے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیا، اور آپ کے ساتھ حلیمہ کہتی ہے کہ میرے بچے نے بھی پیا، اور پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے۔ اور جب اونٹنی کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے تھنوں سے بھی دودھ جو ہے وہ ابلتا جا رہا ہے، چنانچہ اس قدر کہتی ہیں کہ دودھ ہوا کہ ہم دونوں نے بھی پیا اور نہایت پرسکون رات گزاری۔
مکہ سے واپسی پہ کہتی ہیں حضرت حلیمہ کہ ہم اسی گدی پہ سوار تھی، لیکن جو جاتے ہوئے چل ہی نہیں رہی تھی، اب اتنی تیزی سے وہ چلی کہ پورا جو دوسرا قافلہ تھا ان کو کاٹ کے آگے نکل گئی اور کوئی گدھا اس کو پکڑ نہیں سکا۔ اور لوگ کہنے لگے کہ اس حلیمہ کو، اس کے جانور کو کیا ہو گیا ہے، اس کو دیکھو اس کو کیا ہو گیا، یہ جاتے ہوئے کیسے تھے اور اب واپس آتے ہوئے جو ہیں وہ کیسے ہو گئی۔ تو اس طرح سے وہ کہتی ہیں کہ جب ہم گھر گئے، واپس گئے تو یہ حال تھا، اتنی برکت تھی کہ جب ہماری بکریاں چر کے واپس آتی تو ان کے جو پیٹ تھے وہ فل بھرے ہوتے اور دودھ بھی دیتی، جبکہ دوسرے لوگوں کی بکریاں جو تھی ان کی دودھ نہیں دیتی تھی اور بہت قحط تھا اور کسی کو کچھ دودھ کا قطرہ بھی میسر نہیں تھا۔ تو یہ جو خیر، مسلسل خیر و برکت نصیب ہوئی ان کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہوئی۔ آپ بچے تھے ابھی۔ اب ادھر رک کے اگر 1 منٹ کے لیے ہم سوچیں کہ آج اگر ہم مسلمان دنیا کی نعمتوں سے محروم ہیں تو اس لیے کہ ہم نے قدر نہیں کی، ہم نے پہچانا نہیں اس نعمت کو جو اللہ نے ہمیں دی۔ اگر ہم اللہ کی نعمت قرآن اسلام کی قدر کریں تو اللہ آج ہم پہ بھی اسی طرح رحمتیں برسائیں، ہم پہ بھی اسی طرح برکتیں برسائیں۔ ہمارے لیے چھوٹی سی چیز، کم چیز کافی کر دے اللہ تعالیٰ جب ہم اس چیز کی قدر کریں گے۔ اسی طریقے سے حلیمہ کہتی ہیں کہ ہر وہ 6 مہینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ لاتی، والدہ اور ان کے خاندان کے لوگوں سے ملاتی، پھر واپس لے جاتی۔ جب مدت رضاعت یعنی 2 سال مکمل ہو گئے تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے ان کی والدہ کے پاس آئیں۔ اب چونکہ انہوں نے خیر و برکت دیکھ لی تھی اپنی آنکھوں سے، پہلے تو وہ مجبوری کی حالت میں لے کے گئی تھی نا، لیکن اب انہوں نے وہ خیر اور برکت دیکھ لی تو آپ کی والدہ سے کہتی ہیں کہ کیوں نہ ان کو میرے پاس ہی تھوڑا عرصہ رہنے دے دیا جائے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس رہیں گے تو تھوڑی اور مضبوط ہو جائیں گے ذرا، کیونکہ مکہ میں وبا بھی پھیلی ہوئی ہے۔ تو تھوڑا سا انہوں نے ان کی والدہ کو کہا تو والدہ اس پہ راضی ہو گئی اور حلیمہ آپ کو لے کے واپس اپنے گھر آ گئی، اور تقریباً 2 برس تک مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رہے، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ سینہ مبارک چاک کرنے کا جو واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد جب وہ واقعہ ہوا تو حلیمہ جو کہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں ڈر گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جا کے آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ اب جو سینہ مبارک چاک کیا اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو لٹا کر آپ کا سینہ چاک کر دیا، پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا کہ یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، پھر دل کو سونے کی طشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پلٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کے آپ کی ماں یعنی کہ دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ لوگ آپ کے پاس فوراً پہنچے اور دیکھا کہ آپ کا رنگ جو تھا وہ اترا ہوا تھا اور آپ کے سینے پہ سلائی کا اثر جو تھا وہ دیکھا کرتا تھا، یعنی کہ اس کے بعد بھی وہ جو اثر جو دوبارہ سیا گیا تھا آپ کے سینہ مبارک کو وہ نظر آتا تھا۔ تو اس واقعے کے بعد پھر جو حلیمہ تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ اس واقعے میں بھی ہمارے پاس ایک بہت عمل کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بڑا مشن دے کے اللہ نے بھیجا، ایک بلند مشن، ایک بلند کام انہوں نے کرنا تھا۔ تو اگر ہم خود کو دیکھیں، اگر ہمیں بھی پروڈکٹیو بننا ہے، اگر ہمیں کام کا بننا ہے، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بھی کوئی بڑا کام لے، ہمارے بعد بھی ہمارا ذکر خیر باقی رہے، تو ہمیں خود کو بیکار شیطانی کاموں سے دور رکھنا ہوگا۔ کچھ ہمیں اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہوگا، فضول بیکار قسم کے کام، فضول سکرولنگ، فضول باتیں، لغویات بیکار، دوسرے کے بارے میں جاننا، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کی شادی ہوئی، اس کے کتنے بچے ہیں، فلاں ادھر ادھر کی باتیں، ان چیزوں سے پھر ہم کو خود کو تھوڑا دور کرنا ہوگا اگر ہم نے بڑا مقصد اپنی زندگی میں اچیو کرنا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ پہنچا دیا گیا اور آپ اپنی ماں کے پاس رہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے خاندان کے اندر کوئی 2 برس ہی گزارے تھے کہ پھر والدہ، دادا اور ایمن کے ساتھ آپ نے مدینہ کا سفر کیا، جہاں آپ کے والد عبداللہ کی قبر تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 1 ماہ رہ کے واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئی، اور ابواہ ایک مقام ہے وہاں پہ پہنچ کے ان کی وفات ہو گئی اور ان کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ رک کے 1 منٹ سوچیں، ایک بچہ ایسا جو یتیم پیدا ہوا، پھر ماں سے دور رہا ایک جگہ پہ، پھر کچھ ہی ٹائم میں ماں کے پاس رہا 2 سال، اور پھر ماں بھی وفات پا گئی۔ اب دیکھیں یہاں پہ رکے اگر ہم سوچیں نا، تو ایک چھوٹا سا بچہ، ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اور آج تو ہمارے اندر سے شکوے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے تو ہمیں پیار نہیں دیا، آپ ہمارا خیال نہیں رکھتے، ہمیں تو کوئی وہ ہی نہیں کرتا، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا کچھ کام کرنے کا، ہمیں تو بچپن میں کسی نے محبت نہیں دی۔ اور پھر آج کے دور میں لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو بن ماں باپ کے جیتے ہیں وہ اکثر کرمنل بن جاتے ہیں، وہ غلط سائٹس پہ چلے جاتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو میں کوئی بھی بامقصد کام نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کے نبی کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک ان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے حالات میں بغیر ماں باپ کے انہوں نے پرورش بڑے ہو کے پائی، تو عالم کے لیے رحمت بنے۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ دنیاوی سہاروں سے آزاد ہوں، ان سے بے نیاز ہوں، ایک اللہ کو اپنا سہارا بنا لیں۔ جس کا سہارا ایک اللہ ہوگا وہ کبھی بھی کہیں پہ بھی ناکام نہیں ہوگا۔ جب ہم لوگوں سے امیدیں اتنی لگا لیتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات کو بھول جاتے ہیں، فلاں کے بغیر تو ہم رہ ہی نہیں سکتے، ہم تو مر جائیں گے، جب اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک جب ہم لوگوں کو اپنی کمزوری بنا لیتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے انسان کو اور زیادہ آزماتا ہے، پھر وہی دکھ وہی تکلیفیں انسان کی زندگی میں زیادہ آتی ہیں انہی رشتوں کے ہاتھوں۔ تو ایک اللہ کو اپنا سہارا بنائیں اور اسی پہ صرف توکل کریں۔ اس کے بعد والدہ کی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے دادا عبد المطلب ان کے ساتھ مکہ پہنچے۔ اب وہ جو دادا تھے آپ کے، ان کے دل پہ بھی نا اس چیز کا بہت گہرا زخم تھا، یعنی کہ وہ اتنا اس چیز سے وہ دکھی تھے کہ ایک معصوم بچہ، نہ اس کی ماں نہ باپ، تو اس کے نتیجے میں آپ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت محبت پیدا ہو گئی، وہ ان کو بہت زیادہ چاہنے لگے، آپ کی بہت قدر کرتے، اپنی اولاد سے بڑھ کے ان کو چاہتے، خوب ان کی عزت کرتے، اور ان کا ایک خاص بیٹھنے کی جگہ تھی جس پہ کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس وہاں بٹھاتے، آپ کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتے، آپ کی چھوٹی چھوٹی وہ بچوں والی جو حرکتیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے خوش ہوتے، اور کہتے کہ یہ بچہ میرا ایک نرالی شان والا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ وہ ان سے ہوتے تھے۔ تو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس اور 2 مہینے ہوئی تھی، تو عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک اور چوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی۔ یہاں پہ ایک چیز ہمیں ایک اور بھی سیکھنے کو ملتی ہے۔ دیکھیں غم، تکلیفیں، مصائب یہ انبیاء کی زندگیوں میں بھی آتے رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم زندگی دیکھیں گے تو ہر قسم کا غم ان کو ملا ہے۔ ابھی تو بچپن میں نا، ہم جب اس میں آگے جائیں گے اس سفر میں، آگے نئے نئے غم آپ کو ملے، اولادوں کے ملے، بیویوں کے ذریعے لوگوں نے ایسے فتنے آپ کے جو تھے ان کی بیویوں پہ ایسے الزام لگائے، وہاں سے ملے، بچوں کے، بیٹیوں کے، ہر قسم کے ہم دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے تکلیفیں سہی لیکن وہ مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف آ گئی، غم آ گیا تو ہم سالوں سال اسی میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تکلیفیں آتی، فوتگیاں ہوتی، خوشیاں آتی، لیکن مقصد سے آپ پیچھے کبھی نہیں ہٹے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے، جو دن میرا آج گزر گیا وہ مجھے کل واپس نہیں ملے گا، تو اس کی قدر ہم نے آج کرنی ہے، آج ان لمحوں کو قید کرنا ہے، ان کی قدر کرنی ہے، اس سے پہلے کہ یہ گزر جائیں اور پھر ساتھ ہم بھی گزر جائیں۔
تو پھر سوائے افسوس کے اور خسارے کے انسان کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا ذمہ اٹھا لیا۔ یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ شفقت جو تھے وہ کرتے تھے۔